السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بیونڈ بارڈرز میں آپ کا ایک بار پھر سے تہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے اعراب کے لحاظ سے حروف کی متعدد قسمیں جو تقسیم کی گئی ہے۔ تو ان میں ہم نے اب تک الف کی 2 قسمیں، ممدودہ مقصورہ نون کی 2 قسمیں، نون ظاہرہ نون غنہ، ہائے مخلوط 2 چشم ہے، یائے معروف اور یائے مجہول یہ کی 2 قسمیں، تخفیف اور ترخیم، اور اس کے بعد واو کی 3 قسمیں، واو معروف، واو مجہول اور واو معدولہ پڑھا۔ اب ہم آج اس کا اختتام کریں گے اور ہے کی 2 قسمیں ہم پڑھیں گے اس ہے کی، ٹھیک ہے نا۔ ہے کی بھی 2 قسمیں ہمیں ملتی ہیں اس میں۔ ایک ہے ملفوظی، اور دوسری ہے مختفی۔ گول ہے کی بھی 2 قسمیں ہیں، ہے ملفوظی اور ہے مختفی۔ تو ہے ملفوظی وہ ہے جو تلفظ میں جو ہے آتی ہو، یعنی کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں لفظ میں جب وہ آتی ہے تو اس کا تلفظ بھی سامنے آتا ہے، واضح طریقے سے سامنے آتی ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھیں گے آہ، وہ ہے کی آواز واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ یا ہم پڑھیں گے کوہ، یا ہم پڑھیں گے چاہ۔ تو جس میں ہے کی آواز واضح طریقے سے سامنے آئے اس کو ہم ملفوظی ہے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ملفوظی ہے۔ اور مختفی ہے وہ ہے جس کی آواز جو ہے وہ واضح نہیں آتی، بلکہ اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو وہ سامنے لاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ تلفظ میں نہیں آتی اور صرف حرف ماقبل کی حرکت کو ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں لکھوں گی ایسے لفظ، ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں پروانہ، ہم پڑھیں گے پروانہ، پروانہ، یعنی کہ نون کی زبر کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس سے ہے کے آگے، ہے کے پہلے جو لفظ آتا ہے نون، نون کے اوپر جو زبر جو حرکت ہے یہ ہے صرف اس کو ظاہر کرتا ہے جو ہے خود چھپ جاتی ہے۔ اب میں پڑھوں گی پروانہ نہیں پڑھوں گی، میں پڑھوں گی پروانہ، پروانہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے، مثال کے طور پر زمانہ نہیں پڑھنا ہے، زمانہ، زمانہ، یعنی کہ جیسے نون کی زبر کو حرکت کو ظاہر کر رہا ہے، زمانہ۔ اسی طریقے سے ایسے بہت سارے الفاظ جو اس طریقے سے پیش آتے ہیں۔ گو ہائے مختفی وہ ہے جو ہے اپنے ما قبل کے والے حرف کے حرکت کو صرف سامنے لائے اور خود سامنے نہ آئے واضح طریقے سے، اور ملفوظی وہ ہے جس کی آواز واضح طریقے سے سامنے آتی ہے، جیسے کہ آہ، کوہ، چاہ، لیکن یہاں پہ پروانہ، زمانہ، ٹھیک ہے نا، درد مندانہ۔ تو یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جن میں ہے جو ہے مختف، یعنی کہ وہ جو ہے خفیف ہو جاتی ہے، نظر ہی نہیں آتی، سامنے ہی نہیں، واضح طریقے سے ادا ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے والے حرف کے حرکت کو سامنے لاتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے اعراب کے لحاظ سے حروف کی مختلف اقسام کا مطالعہ کیا اور اعراب کی 8 اقسام کے بارے میں تفصیل سے جانا۔ اس کے ساتھ ہی حروف تہجی سے متعلق ہمارے اس سلسلے اسباق کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سلسلے کے تمام حصے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو بیونڈ بارڈرز پر مل جائیں گے، اور ہماری کوشش رہی ہے کہ انہیں انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے بھی آپ تک پہنچایا جائے۔
اس پورے سلسلے میں ہم نے حروف تہجی کے مختلف پہلوؤں، ان کی اقسام اور اعراب سے متعلق اہم موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام اسباق پسند آئے ہوں گے اور ان سے آپ کو اردو زبان کو بہتر طور پر سمجھنے اور سیکھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگر اس سلسلے کے کسی بھی موضوع سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کسی نکتے کے بارے میں مزید وضاحت چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ آپ کے سوالات اور آرا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اب ہم اپنے اگلے سلسلے اسباق کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہم ایک نئے اور نہایت دلچسپ موضوع رموز اوقاف کا آغاز کریں گے۔ رموز اوقاف اردو زبان کا ایک اہم اور دلچسپ موضوع ہے اور اس میں ہمیں بہت سی نئی اور مفید باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ امید ہے کہ حروف تہجی سے متعلق یہ پورا سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آئندہ اسباق میں بھی آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔